بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو ایک وفاقی حکومت کا جو تازہ فیصلہ ہے، وہ انرجی بچانے کے لیے جو کاروبار اور دکانیں ہیں وہ رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، لیکن حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکی تھی، اور جو تاجر برادری ہیں، جو دکاندار ہیں، انہوں نے اس پر عمل کرنے سے منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ اب آج جو یہ فیصلہ کیا ہے باقاعدہ اقتصادی کونسل نے، جس کے سربراہ جو ہے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب ہیں، تو ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ توانائی بچانے کے لیے رات 8 بجے دکانیں بند کر دی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے مختلف جو تاجر تنظیمیں ہیں، دکانداروں کی جو تنظیمیں ہیں، تاجر برادری کے جو لوگ ہیں، ان کے مختلف جو گروپس ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، جو ان کی انجمنیں ہیں دکانداروں کی، تاجر برادری کی، ان کا اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا تھا تو وہ تاجر نمائندوں کو بٹھا کر، جو تاجر نمائندوں کی جو ایسوسیشنز ہیں مختلف شہروں کی، صوبے میں، پورے ملک میں، تو آپ کم از کم ان کے نمائندوں کو بٹھا کر ان سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے۔ لیکن حکومت نے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے از خود یہ فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، دوسرے جو کہ الیکٹرک کا جو جارِ ظلم ہے، جو مزید پیسے بڑھائے ہیں، اور وہ جو ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، ایک مقدمہ جو عدالت میں چل رہا تھا، جو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب لے کر گئے تھے، وہ مقدمے کا کیا ہوا، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب جو مویشی منڈی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہاں ظاہر ہے کہ روزانہ جو ہے وہ لوٹ مار کا جو سلسلہ جو جاری ہے، اور لوگ جو ہے بیچارے جو قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ خود قربان ہو جاتے ہیں۔ قربان ہونے میں یہ ہے کہ ان کی ایک تو جو جمع پونجی ہے یا قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جو رقم ہے وہ چھن جاتی ہے، موبائل چھن جاتے ہیں، گھڑی اور دیگر سامان، اور ظاہر باز تو پھر یہ ہے کہ ان کی جان بھی جو ہے وہ خطرے میں رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے کل ہم نے آپ کو ایک بیان آپ کو بتایا تھا، ایک جو ٹک ٹاک تھا بانی و قائد الطاف حسین کا، انہوں نے بھی اس پر جو بات کی تھی، لوگوں کو کہا تھا کہ وہ کم از کم جو ہے منڈی جانے سے جو ہے وہ گریز کریں۔ لیکن اس حوالے سے بانی و قائد MQM کا ایک نیا جو بیان جو ہے وہ کیا سامنے آیا ہے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بالکل مویشی منڈی جائیں، جانور خریدیں، لیکن کیسے جائیں۔ تو وہ جو الطاف حسین صاحب نے کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پھر ہم بات کریں گے جو میئر کا الیکشن ہے، اس حوالے سے جو بڑی ظاہر کے متنازع جو معاملات ہیں، جو تنازعات ہیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور 15 جون کو جو میئر کا الیکشن ہو رہا ہے، اس پہ ہی بات۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہے 8 بجے رات جو ہے وہ دکانیں بند کرنے کا، تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ جناب موسم اتنا گرم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، شدید گرمی ہے۔ لوگ اس شدید گرمی میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کون خریداری کے لیے نکلے گا اس تپتی دھوپ میں، جس طرح کی گرمی ہے۔ پھر جب وہ دکانوں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی ہے، وہ بیچارے دکاندار بھی جو ہے پسینے میں شرابور جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں گاہکوں کے انتظار میں۔ تو لوگ، بڑی تعداد میں لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت جاتے ہیں جب تھوڑا سا جو ہے دھوپ کی جو تمازت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ٹھنڈا موسم شروع، یعنی کم از کم 4 بجے کے بعد، 5 بجے کے بعد جو ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں جی اب بازار سے جا کے اگر کچھ لینا ہے تو وہ جا کے لے آئیں۔ اور اس تپتی دھوپ میں اور اس شدید گرمی میں ظاہر ہے کہ لوگ، تو دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ویسے ہی گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر ہم خود پسینے میں شرابور ہوتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہوتی، اس پر آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور مشورہ بھی نہیں کیا آپ نے کسی تاجر برادری کی ایسوسیشن سے یا نمائندے سے، کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا، اور یہ حکم جاری کر دیا۔ یہ بات درست ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ دکانیں
5 بجے 6 بجے شام بند ہو جاتی ہیں. عام جو دکانیں ہیں، جو مال ہیں، جو شاپنگ سینٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ ممالک، ان ممالک کا جو موسم ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ یا اس جیسی جس طرح کراچی میں گرمی پڑتی ہے اور کتنے مہینے گرمی پڑتی ہے، اور پھر یہاں پہ جس طرح کی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جو ایک عذاب جو یہاں پہ کہ الیکٹرک کا جو لوگوں پہ جو نازل ہے، یہ ایسا عذاب جو ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہے. تو ان کا ایک روٹین ہے. اچھی بات ہے کہ دکانیں، ایک تو یہ کہ جلد کھلنی چاہیے. بالکل 12 بجے دکانیں، 1 بجے دکانیں کھلنے کا جو روایت ہے وہ ختم ہونی چاہیے. 11-12 بجے دکانیں، پوری دنیا میں صبح دکانیں جلدی بالکل کھلنی چاہیے. لیکن بہرحال تاجر برادری یا دکانداران یا ان کی جو ایسوسیشن ہے، آپ ان کی بھی تو سنیں، ان کی بھی تو مانیں. تو بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ تاجر برادری نے اور جو دکانداروں کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو انجمنیں ہیں، انہوں نے اس پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب ہم تو یہ فیصلہ نہیں مانیں گے. اور وہ یہ عمل ایک بار کر چکے ہیں، پہلے بھی انہوں نے حکومت کے فیصلے کو نہیں مانا تھا. تو پھر یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر جو ہے انتظامیہ اور حکومت کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت ہو. اور اس کیفیت میں جو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں فائدہ جو ہے وہ پولیس کا ہو جاتا ہے، پولیس کی چاندی ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کھولیں، بس ذرا ہمیں آپ تھوڑا خوش رکھیں، 9 بجے تک کھول لیں، 10 بجے تک کھول لیں، یا 1 گھنٹہ. جو یہ سارا، یہ آپ کو پتہ ہے کورونا میں بھی یہ چلتا رہا. جب کورونا تھا، کووڈ کے دوران بھی یہ ساری چیزیں، دکانیں بند ہونے کا جو معاملہ تھا، تو وہ بعض علاقوں میں تو دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور بعض علاقوں میں وہ رات گئے تھا دکان کھلتی تھی. کیوں کھلتی تھی یہ باتیں سب کو پتہ ہے. اب معاملہ ہے کے الیکٹرک کا. آخر کے الیکٹرک میں ایسا کیا جادو ہے کہ جناب کے الیکٹرک کے خلاف جو بھی اٹھتا ہے وہ کچھ دنوں بعد خود بخود بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی مخالفت ترک کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک جو بتایا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بتایا جاتا ہے غالباً یہ معاہدہ ہوا تھا، اور پرویز مشرف کے بعد بے نظیر بھٹو کا قتل بھی ہوا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی. پھر اس کے بعد نواز شریف بھی آئے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جناب کے الیکٹرک کا جو مالک ہے یا کے الیکٹرک کی جو کمپنی ہے اس کے جو شیئرز ہیں، پہلے یہ کہا گیا کہ جی وہ پرویز مشرف نے بھی ظاہر ہے اس کے مالی مفادات حاصل کیے. چلو جی پرویز مشرف تو چلے گئے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، تو یہی کہا گیا کہ جی زرداری صاحب جو ہے وہ کمپنی میں جو پارٹنر ہے یا ان کے نام سے ہے. اور بہانہ یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کو کہا گیا کہ جی وہ چائنا کی کوئی شنگھائی کمپنی ہے، اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جی کوئی ایسی کمپنی چین کی کوئی ایسی سرکاری کمپنی ہے ہی نہیں، پرائیویٹ کمپنی بھی نہیں ہے، تو خود ہمارے لوگوں نے بنائی ہے. تو بہرحال وہ کے الیکٹرک جس پر جو تنقید ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے ہو رہی ہے، تو بھائی آپ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی، وہ تبدیل کر دیتے، کسی اور کو لائسنس دے دیتے. لیکن ان پہ بھی الزام رہا کہ جناب انہوں نے بھی مکمکا کر لیا کہ الیکٹرک سے. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی، نواز شریف کی حکومت آ گئی، نواز شریف کی حکومت نے بھی مکمکا کر لیا کہ الیکٹرک سے. اتنی طاقتور ہے کہ الیکٹرک کہ وہ کہ الیکٹرک کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. پھر عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب نے زرداری چور، نواز شریف چور، ڈاکو. لیکن کے الیکٹرک کے معاملے میں عمران خان صاحب بھی کہہ لیں گے نہیں وہ جو اس کا جو مالک ہے وہ تو میرے دوست ہے، وہ جو نقوی صاحب ہیں وہ تو جی ہمیں چندہ دیتے ہیں، بہت بڑا فنڈ ہمیں دیا. بالکل انہوں نے دیا. کراچی کے لوگوں سے اربوں روپے لوٹ کر زائد بلنگ کے نام پر اور دیگر جو بجلی کے نرخ بڑھانے کے نام پر کراچی کے لوگوں سے اربوں روپے جمع کیے اور عمران خان صاحب کو دے. تو عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ اس کو بھی کہا کہ نہیں جی کے الیکٹرک بڑی. یعنی کے الیکٹرک جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور بھی کے الیکٹرک کو کچھ نہیں، زرداری کے دور میں بھی کے الیکٹرک برقرار، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کے الیکٹرک برقرار، کوئی اس کو تبدیلی نہیں، کوئی نئی کمپنی نہیں لائی گئی. عمران خان صاحب کا دور بھی، عمران خان صاحب کے دور کے آخر میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم جو ہے وہ حکومت کوئی 3-4 کمپنیوں اور بھی کمپنیوں کو لائسنس دے گی تاکہ مونوپولی ختم ہو جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولنے کے ماہر ہیں. تو انہوں نے وہ لوگوں آخری وقت میں جب ان کو پتہ تھا کہ اب ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا تو اس طرح کی بات کی، تو بہرحال وہ بھی نہیں ہوا. اب عمران خان صاحب کے جانے کے بعد
پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، پھر پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، مین تو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پھر اس میں کراچی کی جماعت شامل ہے. تو پہلے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کراچی کی جماعت شامل تھی، تو بھی اس نے کوئی آواز نہیں اٹھائی سوائے اس کے کوئی بیان ایک دے دیا کہ جی لوگ بڑے پریشان ہیں گرمی میں. اور اب 1 سال سے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کراچی کی جو جماعت ہے وہ اتحادی ہے. لیکن کے الیکٹرک کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں. پچھلے دنوں جو این کے ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہے مصطفیٰ کمال صاحب، سابق ناظم اعلیٰ کراچی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس جو ہے وہ اب اس میں توسیع نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ ایک بیان تھا، اس کے بعد پھر خاموشی. تو بھائی یہ سب اچھا. پھر جماعت اسلامی نے تو یہاں تک ہوا کہ جی وہ باقاعدہ عدالت میں چلی گئی. لیکن ایسا کیا ہوا کہ عدالت بھی پیچھے ہٹ گئی. عدالت نے جماعت اسلامی کو وہ جو درخواست ہے واپس لینے میں مجبور کر دیا اور وہ درخواست نمٹا دی. کہا جی آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں. یعنی حد ہے کہ عدالتیں آخر کس لیے ہیں؟ ویسے تو عدالتیں بڑی ایکٹیو ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے. عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دینے کے لیے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف ثبوت اور شواہد سب موجود ہیں، اس کو رہا کر دیا، وہ کہ اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا. تو عدالت یعنی کس کے پاس جائے انصاف کے لیے؟ اور آپ کو میں ایک بات یاد دلاؤں کہ ماضی میں کے الیکٹرک کے جب ایک بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، غالباً نعمت اللہ خان ناظم تھے اس زمانے میں، اس کے بعد بھی جب بہت تیز بارشیں ہوئی کراچی میں، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بارش کا پانی میں وہ بجلی کے تار جو ہے وہ گر گئے تھے، پورے کھمبے گر گئے تار، تو وہ پورے پانی میں کرنٹ پھیل گیا تھا. اور کئی لوگ جو ہے وہ صرف کرنٹ لگنے سے، کوئی 47 یا 50 کے قریب لوگ جو ہے وہ بجلی کے کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. تو ایک نوجوان نے آواز اٹھائی تھی، اس نوجوان کا نام تھا ظفر عباس، جو آج جے ڈی سی کے دائرے کے سربراہ ہیں. تو ظفر عباس نے بڑی بھرپور آواز اٹھائی تھی، لیکن آپ نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہ ظفر عباس کی آواز بھی بند ہو گئی. ایک عدالتی فیصلے کے تحت، یعنی کے الیکٹرک کی آپ طاقت دیکھیں کہ کے الیکٹرک، یعنی ظفر عباس تو بیچارہ ایک معمولی سماجی کارکن تھا، اس کو چپ کرانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب کے الیکٹرک نے بڑے بڑے لوگوں کو جو خرید لیا، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، پوری ہر دور کی حکومت کو خریدا، ہر دور کی حکومت کو خریدا، زرداری، نواز شریف، عمران خان، ہر دور کی حکومت کو خریدا کے الیکٹرک نے، اور آج بھی خریدا. اور اب ایک بتایا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ گھر گھر ایک مہم چلائی جا رہی ہے. کچھ سماجی تنظیمیں جو ہیں یہ مہم چلا رہی ہیں، یعنی فرنٹ پہ سماجی تنظیمیں ہیں، لیکن دراصل وہ کے الیکٹرک کی فنڈنگ پر یہ کام کر رہی ہیں. کہ الیکٹرک نے انہیں پیسے دیے ہیں ان سماجی تنظیموں کو، اور وہ سماجی تنظیمیں گھر گھر جا رہی ہیں، کوئی ایک فارم لے کے جا رہی ہیں کہ جناب بجلی کا نظام ہم درست کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یعنی اس میں فارم میں کچھ لکھا کچھ اور ہوتا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ یہ بتایا جائے گا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کراچی کے کہ جی کے الیکٹرک کے لائسنس میں مزید توسیع کر دی جائے. مطلب کراچی کا کوئی شہری ایسا ہوگا کوئی پورے شہر میں جو کے الیکٹرک کے لائسنس کی توسیع کی خواہش یا مطالبہ کرے گا یا سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے عذاب سے جس طرح گزر رہا ہے، کہ الیکٹرک نے جس طرح زائد بلنگ، اور جو آپ یہ دیکھیے کہ پورے شہر میں کنڈے لگے ہوئے، آپ صدر چلے جائیں، طارق روڈ چلے جائیں، لیاقت آباد چلے جائیں، جامعہ قلعت، ایک تو یہ کہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، پھر شاپنگ سینٹروں کے باہر جو پتھارے لگے ہوئے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پتھارے لگے ہوئے، ٹھیلے لگے ہوئے، ہر ٹھیلے پر، ہر پتھارے پر، اور شاپنگ سینٹروں میں جس طرح ناجائز بجلی کے کنیکشن ہیں. تو وہ بجلی جو ہے وہ کے الیکٹرک نے جو ہے ناجائز کنیکشن دیے ہوئے، کنڈے دیے ہوئے، بڑے بڑے اے سی وہاں چلتے ہیں شاپنگ سینٹرز میں، کوئی ان کا بلنگ نہیں ہوتی ہے. اور وہ پیسے جو ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ غریب شہریوں سے وصول کرتی ہے. ان پہ مختلف آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کے بل میں کہ اس میں کتنے قسم کے چارجز لگے ہوئے، تو اس پر کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب عدالت گئے تھے تو عدالت نے ان کی درخواست ہی نمٹا دی. یعنی
کے الیکٹرک کی طاقت کا اندازہ کریں کہ کے الیکٹرک کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتا اپنے آگے، اور پھر یہ سروے کرایا جا رہا ہے گھر گھر، جعلی سروے کہ جناب. تو پہلی فرصت میں ان تمام جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر سیاسی جماعتیں، اگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی وہ درخواست نمٹا دی گئی ہے یا انہوں نے واپس لے لیے، تو خدا کے لیے اس شہر کے لوگوں پر آپ جس طرح آپ نے پہلے آواز اٹھائی ہے، اب مزید بھرپور انداز میں چھوڑ دیجئے میئرشپ وغیرہ، سب بات میں ہوتی رہے گی. اگر اس شہر کے لوگ ہی اگر ظلم کا شکار رہیں گے، عذاب کا شکار رہیں گے، تو آپ ایسی میئرشپ لے کے کیا کریں گے؟ تو پہلے آپ ایک بار پھر کے الیکٹرک کے خلاف جتنی بھرپور، اور ایک جماعت نہیں، ساری جماعتیں، اور اب تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ کم از کم حکومت میں نہیں ہے، نکلے میدان میں، تو آواز اٹھائیں کہ الیکٹرک کا جو لائسنس ہے وہ کسی صورت میں جو ہے اس میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت پر یہ پریشر ڈالا جائے، دباؤ ڈالا جائے. یہ جو حکومت میں جو لوگ شامل ہیں کراچی کی جماعت، وہ کہ جناب اس کی مونوپولی ختم کریں کہ الیکٹرک کی، اور 4-6 کمپنی، پہلی بات تو یہ اس کا لائسنس جو ہے وہ اس کی تجدید نہ کریں لائسنس کی، اور مزید کئی کمپنیوں کو جو 8-10 کمپنیاں کم از کم لے آئیں. اس میں فائدہ ہے گورنمنٹ کا بھی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ مالی مفادات کا کھیل ہے سارا، کہ الیکٹرک جو ہے جو اس شہر سے اربوں کھربوں روپے لوٹ رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا بھی، ان کا منہ بند کر دیتی ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے. تو خدا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس شہر کا کہ الیکٹرک. اس کے الیکٹرک سے نجات حاصل کرنے کے لیے پورا شہر ایک ہو جائے، پوری سیاسی مذہبی جماعتیں ایک ہو جائے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا بالکل، اگر کورٹ عدالت سے اگر اپیل اگر نمٹا دی گئی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ الیکٹرک طاقتور ہے، سب کو خرید دیا اس نے. وہاں کے وکیل صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو کہ الیکٹرک کے خلاف گئے کہ جی وہ اب اگلے ہفتے سن لیں گے. عدالت نے کہا نہیں اگلے ہفتے کیوں، آج ہی سنیں گے، کل ہی آپ کو سنیں گے. اور انہوں نے کل سن کے درخواست نمٹا دی. اتنی جلدی تھی ان کو، کیونکہ درخواست نمٹانی تھی. تو وکیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے دیکھ لیں گے. اور یہ یعنی کسی کو دلچسپی نہیں ہے شہر کے لوگوں سے، چاہے وکیل ہو، چاہے وہ جج ہو، عدالت ہو، سیاستداں ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، اور سول سوسائٹی تو یہاں ہے ہی نہیں جو اس بات پر آواز اٹھائے. تو ناظرین یہ ایک بڑا مسئلہ. دوسرا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مویشی منڈی ہے وہاں ظاہر ہے کہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں ہم پورا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں، اور جو پیٹرولنگ ہے پولیس موبائلز کی اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ مویشی منڈی میں جو روز لوگ لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اس پر کراچی کی کسی سیاسی جماعت نے جو ہے آواز نہیں اٹھائی، بیان نہیں دیا. اگر دیا تو بانی و قائد MKM الطاف حسین نے دیا، اور انہوں نے کہا جہاں پہلے انہوں نے کہا جانے سے گریز کریں، ظاہر ہے اپنی جان بچائیں اور کہیں سے بھی جان. لیکن آج ان کا جو الطاف حسین صاحب کا جو ایک نیا بیان آیا ہے، جو ٹک ٹاک آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ مویشی منڈی جائیں. ظاہر ہے آپ کو سنت ابراہیمی کے لیے جانور خریدنا ہے، اور منڈی سے ذرا بہتر سستا جانور ملے گا. ان کا کہنا ہے بالکل مویشی منڈی جائیں، لیکن گروپ بنا کے جائیں، اکیلے نہ جائیں. اور نہ صرف گروپ بنا کے جائیں بلکہ لائسنس والا اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ اپنا کم از کم دفاع تو کر سکیں. تو یہ الطاف حسین صاحب نے اپنا جو ایک میسج دیا لوگوں کو کہ جناب آپ بالکل مویشی منڈی جائیں، بالکل آپ جان قربانی کے لیے جانور خریدیں، لیکن اکیلے نہ جائیں، گروپ بنا کے جائیں. گروپ بنانے سے ان کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کم از کم وہ ایک گروپ جائے گا تو 8-8 10-10 جانور اگر وہ ایک گاڑی میں لے آئے گا، بڑی گاڑی میں، تو اس کا کم از کم کرایہ جو وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اور الطاف حسین صاحب کا یہی کہنا ہے کہ گروپ بنا کے جائیں، اکیلے نہ جائیں، اور لائسنس والا اسلحہ لے کے جائیں. تو یہ ایک اچھا وہ ہے، لیکن کم از کم یہ بات کوئی اور بھی کہہ سکتا تھا. دیکھیں جو اس شہر میں لوگ رہ رہے ہیں، جو اس شہر میں سیاست کر رہے ہیں، اور جو اس شہر کے جو اسٹیک ہولڈر کراتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. لوگ مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت سندھ کی جانب سے اب تک اس پر کوئی بیان نہیں آیا. وفاقی حکومت تو خیر کراچی کا سے کیا تعلق وفاقی حکومت کا؟ وفاقی حکومت تو اسلام آباد کے اپنے معاملات دیکھ لے یا پنجاب کے معاملات دیکھ لے تو وہی بہت ہیں. کراچی سے دلچسپی کبھی رہی کس کو ہے؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو میئر کراچی کے حوالے سے ایک شدید معاملہ ہے.
اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میئر کا جو انتخاب ہے وہ اس کی جو کنجی ہے میئر کے الیکشن جیتنے کی وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. لیکن پی ٹی آئی ابھی تک اس حوالے سے خاموش ہے. عمران خان صاحب کا اعلان اپنی جگہ، لیکن کوئی یو سی چیئرمین ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا اس حوالے سے. کوئی بیان نہ مخالفت میں نہ حمایت میں. 15 جون کو میئر کراچی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا اعلان ہو چکا ہے. گو کہ ایک سینئر پی ایس پارٹی کے رہنما تھے نجمی عالم صاحب، لیکن ان کو ظاہر ڈراپ کر دیا گیا ہے. نجمی عالم صاحب نے پہلے حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن وہ اپنے یو سی چیئرمین کا حلف بھی اٹھا چکے ہیں. وہ بہرحال نجمی عالم صاحب جو ہے وہ بلدیہ کے ایوان میں بحیثیت یو سی چیئرمین رہیں گے. اور بتایا جاتا ہے کہ نجمی عالم صاحب جو ہے وہ کراچی آئٹ ہونے کے ناطے کراچی کے لوگوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے بلدیہ کے ایوان میں، چاہے ان کی جماعت کا ہی میئر کیوں نہ ہو. ان کا یہ جو بتایا جاتا ہے ان کے حوالے سے کہ نجمی عالم صاحب ہمیشہ سے ظاہر ہے کہ ایک توانا آواز رہے ہیں، پہلے بھی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں. تو وہ ایک تو یہ کہ مرتضیٰ وہاب اگر میئر کراچی بنیں گے تو ان کو دوسری جانب جو اپوزیشن لیڈر اگر میئر نہ بنے، ویسے تو حافظ نعیم صاحب کا کہنا ہے کہ میئر وہی بنیں گے، تو چلے جی بن جائیں بالکل، جب الیکشن کے ذریعے ہی بنیں گے نا، ایسے تو نہیں بنیں گے. اگر مرتضیٰ وہاب صاحب میئر بن گئے، حافظ نعیم الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر رہے، تو مرتضیٰ وہاب صاحب جان لیں اور پیپلز پارٹی بھی جان لے پیپلز پارٹی بھی یہ جان لے کہ حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کی اپوزیشن ان کو بہت مہنگی پڑے گی. اور وہ ان کو یقیناً اگر وہ اپوزیشن میں ہوئے تو مزید زیادہ مؤثر انداز میں جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ کراچی اور کراچی کے شہریوں کے حق میں ہو. اور ایک بار پھر کہ الیکٹرک کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب کہ الیکٹرک کے خلاف آپ بالکل ہوشیار ہو جائیے، اور جو آپ کے پاس اس قسم کے سروے کے لیے آئے بس آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے کہ اس کا جواب دے دینا ہے کہ جناب ہم کے الیکٹرک کے لائسنس میں تجدید نہیں چاہتے. بس یہ جملہ لکھ دیں اور ان کا سروے کو آگے یہی سروے ہے پورے شہر کا. تو جناب یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے اجازت. اللہ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.